دو طرح کی کنفرنٹیشن. ایک تو کنفرنٹیشن ہے جس میں گواہ ماضی میں نہیں لکھواتا اور مستقبل میں آ کر لکھوا دیتا ہے، یعنی ٹرائل کورٹ کے سامنے آ کر کوئی فیکٹ بیان کر دیتا ہے. یعنی آپ مثال لیجئے کہ ایک ہومیسائیڈل کیس میں گواہ بھول گیا اپنے 161 کے بیان میں کہ جے وقوع پر کوئی روشنی کا ذریعہ بھی تھا. سورس آف لائٹ بیان کرنا بھول جاتا ہے یا بیان نہیں کرتا. اب ٹرائل کورٹ میں آ کر کننگلی وہ آ کر انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ وہاں پر ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی میں ہم نے یہ اکرنس دیکھا. اب اس کو آپ کنفرنٹ، لازم ہے آپ پہ کنفرنٹ کروانا. اگر آپ کنفرنٹ نہیں کرواتے تو وہ کسی حد تک ایڈمیٹڈ سمجھا جائے گا. تو ہمیشہ کیئرفلی ایگزامینیشن چیف پڑھیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں امپروومنٹ کی گئی. ایک کنفرنٹیشن ہے امپروومنٹ کی، اور جو دوسری کنفرنٹیشن ہے جو بڑی کنٹروورشل رہی سنس 1898، وہ کنفرنٹیشن تھی اومیشن کی. دو باتیں ہیں، ایک ہے امپروومنٹ اور ایک ہے اومیشن. اومیشن یہ ہے آئی ڈیڈ ٹرائل ان یزمان، تو اس میں یہ تھا کہ ایف آئی آر کے مطابق 2 فائر آرم انجریز کاز کی گئی مقتول کو. ایک فائر لکھوایا گیا کہ ایک فائر سینے پہ لگا اور دوسرا فائر بغل میں لگا. اب جب اٹاپسی ہوئی تو اس میں صرف سینے پہ فائر تھا، بغل میں فائر نہیں. اب وہاں پر ہم نے ڈیلیبریٹلی اومٹ کروایا بغل والا فائر، ایکسیلا والا فائر، اور ہم نے صرف لکھوایا کہ اس نے فائر کیا جو ڈسیز کی سینے پہ لگا، اور اس کے بعد ہم نے خاموشی اختیار کر دی. اب یہاں پر ڈیفینس پر لازم تھا کہ وہ ہمارا اومیشن کنفرنٹ کرواتا، لیکن ایک چونکہ جنرل پرسیپشن ہے کہ جی امپروومنٹ کنفرنٹ ہوگی، تو اس پرسیپشن کے تحت ہم چونکہ گہرائی میں قانونی شہادت کو پڑھتے نہیں ہیں تو ہم اومیشنز کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں. 1959 میں ایک ججمنٹ آئی تحصیلدار سنگھ ورسز اسٹیٹ آف اتر پردیش، 1959 سپریم کورٹ 1012. اس میں انڈین سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جو اومیشن ہے وہ بھی کنٹرڈکشن ہے، اور وہ اومیشن بھی ٹرائل کورٹ پابند ہے کنفرنٹ کرنے کی. تو ہمیشہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے صرف امپروومنٹ کو کنفرنٹ نہیں کروانا، آپ نے ڈیلیبریٹ اومیشن کو کنفرنٹ کروانا ہے. اور جہاں پر ڈیلیبریٹ اومیشن کنفرنٹ نہیں ہوگا وہاں پر آپ کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے. تو یہ جو ہے آپ اس حوالے سے کوئی کوشچن ہو کسی دوست کا. ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ اکیوز اپنی چوائس کا خود ذمہ دار ہے. اگر اس نے مجھے چوز کیا اور میں نے نااہلی کی تو یہ اس کی سلیکشن تھی، اس کی غلط چوائس کا اسے بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ نے غلطی کی تو یہ آپ اس کی غلط چوائس ہے. ایون چینج آف کونسل، اکثر ایکسپیرینس کیا ہوگا آپ نے کہ کراس ایگزامینیشن کے بعد آپ میں سے کئی دوست سپرسیڈ ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک اپلیکیشن آئی ہوگی کہ نئے کونسل انگیج ہوئے اور ہمیں دوبارہ جرا کا موقع دیا جائے. تو چینج آف کونسل یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے آپ سوالات پوچھ سکیں. ہاں صرف ایک ہے کہ آپ ڈیفینس پلی چینج کر سکیں. ایون یو کین چینج یور ڈیفینس پلی ایٹ ایپلیٹ اسٹیج. صرف اس حد تک آپ کو ریلیکسیشن ہے. باقی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لیا اور آپ کوئی سوال بھول گئے تو یہ آپ کا فالٹ ہے، اس کا جو ہے آپ کو بینیفٹ نہیں دیا جا سکتا. کراچی میں ایک ججمنٹ ایسی آئی کہ جہاں پہ کونسل چینج ہوئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ سابقہ جو کونسل تھے وہ پلان میٹیریل اسپیکٹ پر کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکے، تو انہوں نے کراس ایگزام کیا، فردر کراس ایگزامینیشن الاؤ کیا. بٹ یونینیمس ویو کورٹس کا یہی ہے کہ آپ کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا.
انلیس کہ ڈینوو ٹرائل ہو آپ ادروائز کوئی ایرر ڈھونڈیے، چاہے آپ چارج میں ایرر ڈھونڈیے یا آپ 342 میں ایرر ڈھونڈیے یا آپ ججمنٹ میں ایرر ڈھونڈیے یا آپ 265C کی اسٹیج پر کوئی ایرر ڈھونڈیے. ادروائز آپ کو ایسا کوئی کوشچن نہیں ملے گا کہ آپ نے غلطی کی اور آپ کو جا کر آگے کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے. تو ہمیشہ کیئرفل رہیے کراس ایگزامن کرتے ہوئے. اور وہ آپ کو میں جو بتا رہا تھا کہ فرسٹ ورژن سے کنفرنٹ نہیں ہو سکتا، وہ PLD 2020 ہے سپریم کورٹ 523 جس میں فرسٹ ورژن کی سگنیفیکینس بھی بیان کی گئی اور وہ بیان کیا گیا. تو اس حوالے سے کسی دوست کا کوئی کراس ایگزامینیشن کے دوران نئے فیکٹ آ جاتا ہے، نئی بات آ جاتی ہے، نہ کوئی چیز پہ نہ 161 پہ، اس کا کیا کیا جائے؟ اگر تو وہ آپ کے کیس کے خلاف ہے اور آپ کے خلاف ہے تو اس میں بھی آپ کی نااہلی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے کنفائن کرنا ہے گواہ کو، اور لیڈنگ کویسچن اسی لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں. اکیوز کو ریڈنگ کویسچن کا رائٹ ہی اس لیے دیا گیا کہ وہ گواہ کو کنفائن رکھ سکے کہ وہ کیا ڈیفینس کونسل اس سے کیا لینا چاہتا ہے. اگر نیا فیکٹ آ گیا تو آپ اس پہ کراس ایگزامینیشن کریے اور کوشش کریے کہ کوئی ایسا فیکٹ آپ کے کراس ایگزامینیشن میں نہ آئے جو آپ نہیں چاہتے، جس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز آپ کے اکیوز نے فیس کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ کنفرنٹیشن کو ہمیشہ یاد رکھیے. امپروومنٹ اومیشنز دونوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی انہیں ان انٹینڈڈ نہیں چھوڑنا. ہاں یہ لازمی رکھیے گا کہ کوئی ایسی اومیشن یا امپروومنٹ آپ کنفرنٹ نہ کرائیں جس سے آپ کو بینیفٹ مل رہا ہو. اگر گواہ نے سورس آف لائٹ اپنے ایگزامینیشن چیف میں نہیں بتایا لیکن اس کے 161 میں ہے تو ایسی خودکشی نہ کیجیے کہ اس سے وہ کنفرنٹ کرا دیجیے. تو اس طرح کے سوسائڈل اٹیک سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ایگزامینیشن چیف کو بار بار پڑھیے اور دونوں بیانات کو سامنے رکھیے. اس کے بعد سر پروسیکیوشن کے پاس پاور اس سے یہ کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. تو اس کا 161 کا ٹرائل کے دوران ہی بیان کیا جائے گا یا اس کی اور پروسیڈنگ؟ دیکھیں ٹرائل کے دوران لکھا جانے والا بیان 161 کا نہیں ہو سکتا. ٹرائل کے دوران جو بیان لکھا جائے گا وہ اسٹیٹمنٹ ان دا کورٹ ہوگی، وہ آن اوتھ اسٹیٹمنٹ ہوگا. اس سے اگر وہ کوئی مقررہ ہے تو وہ اس کی سبسیکوینٹ پروسیڈنگ میں وہ کراس ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی آپ کو میں نے ابھی عرض کیا کہ 161 کا اسٹیٹمنٹ کبھی بھی پراسیکیوشن کنفرنٹ نہیں کروا سکتی کسی بھی حوالے سے اکیوز کے ساتھ. اور لاسٹلی اگر پریویس اسٹیٹمنٹ میں اگر تو وہ کنٹینیوئنگ اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ پریویس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس سے پھر بھی کنفرنٹ نہیں کروا سکتے. ہاں اسے ہوسٹائل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اس ایکمپلیس پہ کراس ایگزامینیشن پراسیکیوشن کر سکتی ہے، اسے ری ایگزامن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسے کنٹینیوئنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرایا جا سکتا. جی ایسی ایویڈنس جو آپ کے خلاف استعمال ہونی ہو آپ اسے کورٹ سے لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ آرٹیکل سیکشن 94 میں بھی آپ لے سکتے ہیں، سیکشن 540 میں بھی آپ لے سکتے ہیں، اور 161 QSO اس کے تحت بھی کورٹ آپ کو آرڈر کر سکتی ہے فراہم کرنے کا. تو وہ آپ پہ لازمی نہیں ہے ٹرائل کورٹ پہ کہ وہ آپ کو فراہم کرے، لیکن آپ کی ریکویسٹ پر چونکہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو ہر وہ چیز پیس آف ایویڈنس جو آپ کے خلاف استعمال ہونا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں.
یہ پراسیکیوشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ریلیونٹ جو ایویڈنس ہے، جو دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ہے، اگرچہ 265C میں نہیں ہے، لیکن جب ججمنٹ آئی آنریبل سپریم کورٹ کی PLD 19 سپریم کورٹ 675، تو اس میں ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے حاصل کی گئی، پریزرو کی گئی ایویڈنس کے بارے میں ایک اسٹینڈرڈ دیا. اس میں ڈسٹریبیوشن ٹو ادر پارٹی یہ نیسیسری تھا. جس طرح فورینسک انالیسس ضروری ہے، اسی طرح ڈسٹریبیوشن ٹو اکیوزڈ اور اس کا ڈسپلے کورٹ میں کرنا، اس کو ریکارڈ کرنے والے سب کو ثابت پیش کرنا. تو یہ جو ججمنٹ آئی، یہ اس ججمنٹ کو مد نظر رکھ کر ججمنٹ دی گئی. 265C میں آج تک کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں آئی کہ جو آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ سارا ایڈمیسیبلٹی کا کوسچن جو ہے یہ اس PLD 2019 سپریم کورٹ 675 کی صورت میں آیا، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک جج صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی تھی جو وہ کیسز کر رہے تھے نیب کے، اور اس کی وجہ سے انہیں سفر کرنا پڑا. تو اسے کور کرنے کے لیے ججمنٹ دی اور بڑا سخت سٹینڈرڈ دیا کہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ایویڈنس کو کس طرح سے پریزرو کرنا ہے اور کس طرح سے کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ اس میں پرووائڈڈ ہے کہ ججمنٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے، وہ جو ماڈرن ریکارڈڈ ایویڈنس ہے وہ اکیوز کو بھی فراہم کی جائے. اور اس کو بیس کرتے ہوئے پھر اب 2025 تک تقریباً تمام جج صاحبان یہ ججمنٹ دے چکے ہیں کہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے ایویڈنس اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کاپی اکیوز کو فراہم کی جائے. اس کے بغیر وہ اسے وہ کنسیڈر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ رائٹ آف ایڈورس پارٹی ہے اس ایویڈنس کو ریسیو کرنا. تو اور کوئی اچھا اس کے ساتھ کافی ہے یا ایسے مزید ایکسٹینڈ کریں تو اور تو نہیں ہوگا؟ چلیں بس اب آپ کو نا میں تھوڑا سا جو رولز ہیں کراس ایگزامینیشن کے کتاب کو بند کر کے، تو اس میں جو ہم نے سیکھا اور ہم نے پڑھا، آپ کو کراس ایگزامن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. اور کراس ایگزامینیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی شوڈ بی اے ویری گڈ ایکٹر یا آرٹسٹ. آپ نے کسی سخت جواب پہ یا کسی ایسے جواب پہ کہ جو آپ کی توقع کے خلاف آیا، اپنے ایکسپریشنز کو چھپایا، تو آپ ایک اچھے ایکٹر اس وقت بنے. اب جرح کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہے سچائی کو جانچنے کا پیمانہ ہے، تو آپ ایک اچھی سوشل لائف میں اور ایک اچھے سرکل میں آپ وقت اسپینڈ کرتے ہو، وہ وقت گزارا ہو آپ نے، اور آپ ہیومن نیچر کو اور ہیومن بیہیویئرس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ نارمل نیچرل کورس میں ہیومن کنڈکٹ کسی ایونٹ کے ریٹیلیشن میں کیا ہوا کرتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی پوری آگاہی ہونی چاہیے. اب سپوز آپ کراس ایگزامینیشن کر رہے ہیں جس میں ایک اسیلانٹ ہے، ایک اکیوزڈ ہے، اور 4 گواہان ہیں، ایک ڈیسیزڈ ہے، اور وہ اکیلا اکیوزڈ 25 انجریز کاز کر دیتا ہے ایک مقتول کو، اور ان میں سے باقی جو ہیں وہ سارے جو مدعی اور گواہان وہ اسکریچ لیس رہتے ہیں. تو اور وہ ہیں بھی سب، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی کزن ہے. تو اب آپ کو جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ نارمل ہیومن کنڈکٹ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا بچہ بھی گر رہا ہو تو آپ بھاگ کے ہیں اسے اٹھانے کے لیے، جب آپ کے بھائی کو کوئی چوٹ لگ رہی ہو، گر رہا ہو، تو آپ کا فوری ریئیکشن اسے بچانا ہوتا ہے. اور اگر 4 گواہان
الاؤ کرتے ہیں اکیوز کو کہ وہ 25 انجریز کاز کرے کسی ڈسیز کو، کسی چھری سے، کسی کینچی سے، اور آپ اسے اس کے کنڈکٹ پہ اگر کراس ایگزامینیشن نہیں کر رہے، تو آپ اگر نہیں جانتے ان ساری باتوں کو کہ نارمل اور نیچرل کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، تو آپ ایک اچھے کراس ایگزامینیشن یا کراس ایگزامینر نہیں کر سکتے۔ آپ کو جاننا ہے کہ نیچر کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، ہیومن بیہیویئرس کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کورٹ میں جانے سے پہلے، کراس ایگزامینیشن کے لیے جانے سے پہلے آپ کو پوری طرح سے تیار ہو کر جانا ہے۔ اگر آپ اپنے کیس کے فیکٹس، اپنے گواہان کی، ملزمان کی رشتہ داریاں، ان کے گھروں کے فاصلے اور ان کے پلیس آف اکرنس کی سراؤنڈنگز، اگر آپ گواہان اور اکیوز سے بہتر نہیں جانتے، تو آپ مناسب کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے۔ یہ آکورڈ ہوگا اور بہت برا ہوگا کہ اگر آپ کورٹ روم میں کھڑے ہو کر اپنے اکیوز سے یا اپنے گواہ سے پوچھیں گے کہ تمہارا گھر جائے وقوع سے کتنے فاصلے پر ہے، یا فلاں گواہ تمہارا کیا لگتا ہے۔ آپ اس وقت ایک کنسسٹنٹ اور اچھا کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں جب آپ پارٹی سے بہتر فیکٹس کو جانتے ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جو دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے قانون کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ کیا چیز ایڈمیسیبل ہے، کیا چیز ان ایڈمیسیبل ہے، کیا چیز ریلیونٹ ہے آپ کے کیس سے، کیا چیز انریلیونٹ ہے، کہاں آپ نے آبجیکشن ریز کرنا ہے، بجائے اس سے کہ آپ کراس ایگزامینیشن کے دوران وزن اٹھاتے رہیں۔ آپ نے ایگزامینیشن چیف کے دوران ہر لیگل آبجیکشن ریز کرنی ہے، چاہے وہ ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے حوالے سے ہے یا ریلیونسی آف ایویڈنس کے حوالے سے، اور کورٹ پابند ہے اس آبجیکشن کو دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ کرنے کی، ادروائز آپ اس آبجیکشن کے اگینسٹ ریویژن بھی فائل کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم روز ہی اعتراض اپنا اٹھاتے ہیں کہ جی یہ جوائنٹ ریکوری آف ڈیڈ باڈی ہے، انیڈمیسیبل ہے، آپ اسے ایویڈنس میں نہ لکھیں، لیکن ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ٹرائل کورٹ کہہ دیتی ہے کہ جی شیل بی ڈیسائیڈڈ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس، یا ایٹ دا ٹائم آف ججمنٹ ہم اسے ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ہم اکثر تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کسی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے، لیکن اس کا لیگل وے یہ ہے کہ اس اعتراض کو وہیں پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور وہ ٹرائل کورٹ یا وہ عدالت پابند ہے اس اعتراض کو ڈیسائیڈ کرنے کی۔ تو آپ کو قانون کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو قانون کا علم نہیں ہوگا، آپ کا فیکٹس کا علم جو ہے وہ اکیلا کافی نہیں ہے۔ جیسے ریکوری ہے، اگر آپ کو سیکشن 103 کا نہیں پتا، آپ 2 دن کراس ایگزامینیشن کرتے رہیں کسی ویپن کی ریکوری کے حوالے سے۔ اگر آپ کو قانون کا پتہ ہے کہ 103 میں کیا کیا ضوابط ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہیں، تو آپ کو 2 گھنٹے کراس ایگزامینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں بنیادی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو ہوم ورک کرنا ہے۔ آپ جب آپ کے پاس فائل آئے تو آپ نے کوشش کریں، اگر آپ کسی پلیس آف اکرنس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں۔ اس کے بعد فائل کو بار بار پڑھیے۔ ایف آئی آر کو جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ہر دفعہ کچھ نیا ملے گا۔ اینڈ جب آپ کیس تو تیار کر رہے ہوں تو یو شوڈ ہیو اے 360 ویو اوور آل دی سینیریو آف یور کیس، کہ اس کے فیکٹس کیا تھے۔ جب تک آپ کو ہر اینگل سے کیس کا نہیں پتہ، آپ اس وقت تک اچھے کراس ایگزامینر نہیں بن سکتے۔ آپ کراس ایگزامینیشن تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ فائل ابھی لیں، 2-4 سبزی پوری کا ان کا ریٹ آپ پوچھ لیں، کچھ بھی پوچھ لیں، کراس ایگزامینیشن ہے۔ لیکن ایک اچھا کراس ایگزامینر بننے کے لیے آپ کو ہوم ورک کے ساتھ، پریپریشن کے ساتھ ہونا لازمی ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ پرپوزڈ ایویڈنس کیا ہے۔ اس کے بغیر آپ کراس ایگزامن پراپرلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ، اور وہ ریپیٹڈ میٹنگ وہ لازمی ہے۔ ہر دفعہ وہ کلائنٹ آپ کو کچھ ایک اہم ایسی بات بتائے گا جو آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں ہوگی۔ یہ کرمنل پریکٹس میں خاص طور پر یہ فیکٹس ہی ہیں جن کی بنیاد پر ہم کیس کو لڑتے ہیں۔ تو یہ فیکٹس آپ کو آپ کا وٹنس بتائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو
ان تمام فیکٹس کو جب آپ کراس ایگزامینیشن کے لیے آئیں تو آپ کو پتہ. اب اس کے ساتھ آپ جب آئیں ایویڈنس کے لیے تو آپ کے پاس ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ میں نے کس پیٹرن پہ کراس ایگزامینیشن کرنا. اگر آپ سوالات لکھ سکتے ہیں انیشیل ڈیز میں تو آپ لکھیے, اور تقریباً ہر وکیل ابتدائی دنوں میں سوالات لکھتا ہے اور ہم بھی اسی طرح سے لکھتے رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ جب آپ کی مصروفیت بہت بڑھ جائے گی تو آپ یہ پریکٹس ریپیٹڈلی نہیں کر سکتے. لیکن ایٹ لیسٹ جب بھی آپ کراس ایگزامینیشن کے لیے آئیں تو آپ کے پاس ایک لائن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس پیٹرن پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. آپ کے پاس 1 پیجر 2 پیجر ہونا چاہیے کہ میں نے کس فیکٹ پہ کب کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. اگر آپ نے ڈسٹینس پہ پوچھنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے ڈسٹینس کس چیز کا ڈسٹینس پوچھنا ہے. اگر آپ نے ڈیلے پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ کس چیز کے ڈیلے پہ میں نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. اگر آپ نے کنڈکٹ آف وٹنس پہ کراس ایگزامینیشن کرنا ہے تو آپ نے ہر چیز کو مد نظر رکھ کے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. آپ سوال نہ بھی لکھ سکیں, ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ میں پروپوزڈ کویسچنز ہونے چاہیے, پروپوز لائن ہونی چاہیے کہ اس پیٹرن پہ آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. اور اس کے بغیر آپ کھڑے ہو کر آپ وہی بات ہوگی جیسے طہا نے بتایا کہ آپ سوال بھول گئے. تو جب آپ سوال بھولیں گے تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آتا ہے وہ کہاں مارنا ہوتا ہے. تو اب یہ تو تھوڑی سی ہوگی پریپریشن کے حوالے سے. اب کورٹ میں آ کر جب آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے تو کوشش کریں کہ جتنا کائنڈ آپ ہو سکتے ہیں وٹنس کے ساتھ آپ ہوں. آپ اسے کبھی وٹنس کو یہ امپریشن نہ دیں کہ آپ اس کے اپوننٹ ہیں. آپ اسے اتنا ویجیلنٹ نہ کریں, اتنا کانشیس اور اتنا آپ کے حوالے سے وری نہ کریں کہ وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے اور آپ کے ہر بات کی نگیشن میں وہ اپنے پوری سینسز کے ساتھ کھڑا ہو. آپ اس سے جتنا ریلیکس کریں گے, جتنا اسے کوشن دیں گے, جتنا اس کے ساتھ مہربان ہوں گے, وہ اتنا آپ کو بینیفٹ دے گا. ہاں کچھ ٹائپ آف وٹنسز ہوتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ آئرن ہینڈڈلی ڈیل کیا جائے, لیکن وہ بھی ایک مخصوص دورانیے کے لیے, تاکہ آپ کا پریشر اس پہ آ جائے تو وہ اس کی جو ٹون خراب تھی, اس کی جو پچ ہائی تھی وہ نارمل ہو جائے, اور اس کے بعد آپ اپنا کراس ایگزامینیشن کریے. لیکن یہ سب آپ نے ایک ایکٹر کے طور پہ کرنا ہے. آپ نے کسی بھی مرحلے پر اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا. ہو جاتا ہے, ہم بھی سم ٹائم اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں, وہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن کوشش یہی کریں کہ, اور وہ ہوتا کب ہے جب کورٹ انڈلج نہیں ہوتی, جب جج صاحبان پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو تب آبویسلی آپ سے جب بحث ہی ہونی ہے تو آپ نے اپنا ٹیمپرامنٹ تو لوز کرنا ہے. جب ارریلیونٹ قسم کی آبجیکشنز آئیں گی تو کوشش کریے کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ کسی صورت میں لوز نہ ہو. جب آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کریں گے تو آپ اپنے سوالات بھول جائیں گے, آپ اپنی لائن آف ایکشن بھول جائیں گے, اور آپ گواہ کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کے اس اینگر کو مزید ہوا دے. تو ہمیشہ ایک اچھے ایکٹر کے طور پر کوئی بات بری بھی لگی تو اسے ٹال دیں, اور کبھی اگر کوئی ایسا جواب آ گیا جو آپ کے توقع کے خلاف تھا اور جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیس کو بڑا سیریس ڈیمیج ہوا ہے, تو اسی ایکٹنگ کے سلسلے کو جاری رکھیے. کبھی گواہ کو اور کورٹ کو یہ امپریشن نہ دیجیے کہ یہ سوال میرے خلاف آیا ہے, اس سوال کا جواب, اور وہی جواب جب آپ کے چہرے سے نظر آئے گا اور جب آپ کے پریشانی سے, آپ کے الجھنے سے اس گواہ کے ساتھ جب اس گواہ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو میرا اگینسٹ ڈیفینس کونسل ہے اس کو اس جواب نے پریشان کیا اور میرا کیس اس سے مضبوط ہو گیا, تو وہ اسی طرح کے جوابات ڈھونڈے گا. اور ایٹ لاسٹ جب ٹرائل کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جب اس کیس کا فیصلہ لکھنے لگے گی تو اسے آپ کے چہرے پہ نظر آئی پریشانی اس وقت یاد آئے گی کہ اس جواب پر جو ڈیفینس کونسل تھا اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں, تو یہ جواب کافی ہے سزا دینے کے. تو ایک اپنے اندر ایک جو
اگرچہ بعض کے اندر نہیں ہوگا لیکن جن کے اندر نہیں بھی ہے تو وہ ایک ایکٹر پیدا کیجئے جو اپنے ایکسپریشنز کو ریڈیوس کر سکے اور جو آپ کے غصے کو کنٹرول کر سکے, قابو کر سکے. اب اسی طرح جو سیکنڈ ہے, کراس ایگزامینیشن کی سٹارٹ ہمیشہ ویکسٹ پوائنٹ آف دا وٹنس سے شروع کیجیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گواہ کہاں پہ کمزور ہے. جیسے میں نے کنڈکٹ کی بات کی, آپ پہلے اس کے کنڈکٹ پہ اٹیک کیجیے. اگر وہ گواہ 5 کلومیٹر دور کا رہنے والا ہے تو آپ اس ڈسٹینس پہ اٹیک کیجیے. تو ویکسٹ پوائنٹ آف دا وٹنس آپ نے اس پہ اٹیک کرنا ہے. جب تک آپ ویکسٹ پوائنٹ پہ اٹیک نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ گواہ جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوگا. تھرڈلی جو ہے, آپ نے اممیٹیریل کوشچن سے اجتناب کیجیے, لینتھی کراس ایگزامینیشن سے اجتناب کیجیے. ہاں, لینتھی کراس ایگزامینیشن کرنا پڑتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گواہ بہت ٹیوٹرڈ ہے اور وہ جو اسے سکھایا گیا اس سے نہیں ہٹ رہا, تو کیس سے ریلیٹڈ ریلیونٹ کوشچنز, ایڈمیزیبل کوشچنز ہم نے اس سے پوچھنے ہیں, لیکن ہم نے اسے تھوڑا سا اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے کہ وہ کسی اور طرف وہ جائے. اور اس کے بعد پھر, کیونکہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کراس ایگزامینیشن کے دوران, آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ ایک فیکٹ پوچھ رہے ہیں تو اس کے بعد سڈنلی آپ کسی اور فیکٹ کے متعلق نہیں پوچھ سکتے. تو آپ اسے ایز دیجئے, اسے کوشن دیجئے, اسے تھوڑا سا الیور کیجئے کہ وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بہکے, اور سڈنلی آپ اسے کسی اور فیکٹ کے ریلیٹڈ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوچھنا ضروری ہے, اب وہ کوشچن کیجئے, اور ہوپ فلی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ آپ کو بڑا ہیلپ فل آپ کے لیے ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کراس ایگزامینیشن کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس گواہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور پراسیکیوشن اپنا کیس ثابت کر چکی ہے, تو ہمیں سیکنڈ اسٹریٹجی پہ ہم نے آنا ہوتا ہے, اور وہ ہوتی ہے میٹیگیشن یا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز. تو آپ اپنی پہلی لائن کو چھوڑیے. جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ اس گواہ کو ڈیمیج نہیں کر سکے اور یہ گواہ کنسسٹنٹ رہا, تو آپ میٹیگیشن پہ آئیے. آپ موٹیو کو چیلنج کیجئے, کوشش کیجئے اس عدالت کے دل میں ملزم کے لیے کوئی ہمدردی والے سوالات ہوں, جیسے اس کی پاورٹی کو, غربت کو لے لیجئے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ لے لیجئے, اس واقعے کے ساتھ جڑے جو ٹراماز اس کی لائف میں سے گزر رہے ہیں, ہو رہے ہیں, آپ ان کو ہائی لائٹ کیجئے. یا آپ سڈن فلیئر اپ کی طرف جائیے. جب آپ دیکھیں کہ آپ ناکام رہے ہیں تب آپ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز پہ جائیے یا پھر جنرل ایکسیپشنز پہ جائیے. تو یہ آپ نے تب لینی ہے پلیز جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کیس, پراسیکیوشن جو ہے اپنا کیس آپ کو دا ہلٹ وہ ثابت کر چکی ہے اور آپ ان کو ڈیمیج نہیں کر سکے. تو آپ پھر میٹیگیشن کی طرف جائیے اور کراس ایگزامینیشن پہ بھی میٹیگیشن کا پیٹرن جو ہے وہ اڈاپٹ کیجیے. پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 2 باتیں ہیں جو کہ کراس ایگزامینیشن میں بڑی اہم. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا نہیں پوچھنا. گھر سے سوچ کے جائیے کہ آج گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ہونا ہے, میں نے اس گواہ سے کیا نہیں پوچھنا. صرف ایک مثال آپ کو میں دے دوں کہ کافی بس میں اسے سم اپ کرنے لگا. صرف ایک مثال آپ کو میں دے دوں کہ ایک اکرنس ہوا, سپوز ایک مرڈر ہوا. اس مرڈر میں رات کا وقت تھا, کمپلیننٹ بھول گیا کہ میں نے ایف آئی آر میں یا پولیس کو کوئی سورس آف لائٹ ڈسکلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے گھر سے سوچ کے جانا چاہیے کہ میں نے اس سورس آف لائٹ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں پوچھنا. اگر میں گھر سے یہ سوچ کے نہیں جا رہا اور میں نے جا کر پوچھا کہ جی ٹھیک ہے کہ اس رات اندھیرا تھا اور تم نے کوئی سورس آف لائٹ نہیں لکھوایا, تو وہ کہے گا کہ بلب جل رہا تھا لیکن میں لکھوانا بھول گیا, اور آپ گلٹی ورڈکٹ کے ساتھ واپس آئیں گے, عدالت کا شکریہ ادا کرتے. تو یاد رکھیے, آپ کراس ایگزامینیشن کریے یا نہ کریے,
آپ نے وہ سوال گھر سے سوچ کے جانا ہے جو آپ نے نہیں پوچھا۔ آپ میں سے اکثر دوست نارکوٹکس کے ٹرائل کیے ہوں گے۔ نارکوٹکس کے ٹرائل میں چین آف کسٹڈی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا لازمی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گواہ بھول جاتا ہے کہ یہ بتانا کہ میں نے تفتیشی افسر کے حوالے کوئی پارسلز کیے تھے۔ ہم اکثر ایگزامینیشن چیف پڑھے بغیر عجلت میں کراس ایگزامینیشن کر دیتے ہیں اور اسے پوچھتا ہے تم نے پارسل کتنے بجے دیے تھے، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ نے پارسل اس کے حوالے کیے تھے۔ تو سوچ کے جائیے کہ آپ نے کیا چیز نہیں پوچھنی، اور جب کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ آپ کو آپ کا مطلوبہ جواب مل گیا تو اس کے بعد کراس ایگزامینیشن روک دیجئے اس پرٹیکولر پوائنٹ کی حد تک۔ میں نے کیروڑ پکا میں پچھلے دنوں ایک ٹرائل کیا اور اس میں 2 گواہان تھے جنہوں نے کلیم کیا کہ اس اکیوز نے اپنی بہن کی ساس کو اسٹیبنگ کی اور اسے 17 چھریاں ماری۔ دونوں گواہان جب دونوں نے کہا کہ ہم گھر میں موجود تھے اور انہی کے گھر کا اکرنس تھا جب ہم نے ہوا دیکھا۔ تو دونوں گواہان آئے تو دونوں گواہان ایک ہی سوال پہ سلپ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں جب آپ وہ اگر پہنچے تو ڈیڈ باڈی کہاں پڑی تھی؟ ایک نے کہا چارپائی پہ پڑی تھی، دوسرے نے کہا زمین پہ پڑی۔ مجھے مل گیا کہ جب یہ گواہان پہنچے اس وقت وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی۔ اگر میں اگلا سوال پوچھتا کہ یہ کتنی دیر یہ آپ نے کتنے فاصلے سے اسے چھریاں مارتے ہوئے دیکھا، تو پچھلا جو کچھ مجھے ملا وہ سارا وینش ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب آپ اپنا پوائنٹ آپ کو مل گیا تو جب آپ کا مطلوبہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا، جب آپ کو ایسی چیز گین ہو گئی کہ جس کے بعد آپ کو مزید جرح کی اس مخصوص پوائنٹ پہ، اس کے بعد آپ پوچھتے رہیے، موٹیو کو پوچھ لیجئے، ریکوری کو پوچھ لیجئے، کسی اور پہلو پہ چلے جائیے اگر آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ضروری ہے، لیکن آپ وہ چھوڑ دیجئے، اس پوائنٹ کو چھوڑ دیجئے اور پھر آپ آگے چلے جائیے۔ وہ آپ نے اچیو کر لیا، وہ کافی ہے۔ اور ضروری نہیں اگر 2 یا 3 گواہان ہیں تو آپ ہر گواہ میں سے وہی چیز حاصل کریں۔ آپ کو ایک گواہ سے مل گئی تو آپ دوسرے گواہ سے وہ چیز نہ بھی ملے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی بھی کراس ایگزامینیشن اس لیے نہ کیجئے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ آپ کا کلائنٹ کہے گا جی اس سے فلاں چیز پوچھیں، اس سے فلاں چیز پوچھیں، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا چیز پوچھنی ہے، کس چیز کو کارپیٹ کے نیچے چھپانا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی وٹنس ملزم کا خالہ زاد ہے اور اس کی پورے کیس میں کہیں نہیں ہے کہ یہ گواہ ملزم کا خالہ زاد ہے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے جب آپ پوچھیں گے کہ تمہارا ملزم سے کیا رشتہ ہے۔ جب آپ اسے خالہ زاد ثابت کریں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ آپ کا قریبی رشتہ دار آپ کے خلاف گواہ ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے کیا چیز نہیں پوچھنی اور کہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ہم اکثر سیمیٹیٹ کرنے کے لیے، ہم اسے مزید کلر کرنے کے لیے، ہم سوالات ایک جواب مل گیا ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سم ٹائمز میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ہم پھر شروع ہو جائے، ہاں جی بتائیں آپ پھر کتنی دیر بعد آپ پہنچے، اور پھر بتا دیتے نہیں جی میں تو موقع پہ موجود تھا، میری تو آنکھوں کے سامنے یہ وقوع ہوا ہے۔ تو جو پیچھے ہم نے لیا ہوتا ہے وہ ہم سارا گنوا بیٹھتے ہیں اور پھر ہم وہی لڑائی کے بعد والے موقع جو ہیں اٹھا کے پھر تو اس آپ جو ہے وہ رکھیے۔ اور پھر جو ہے اسی طرح وہ آپ دیکھ لیجئے کہ رپیٹ نہ کریں سوالات، امیٹیریل سوالات کو نہ پوچھیے۔ اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو آپ کراس ایگزامینیشن روک دیجئے، چھوڑ دیجئے، کیس کو اس کے اٹینڈنگ سرکمسٹانسز پہ جانے دیجئے۔ یہ سول قانون کا اصول ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں جو فیکٹ ان چیلنج رہ گئے وہ ایڈمیٹڈ کنسیڈر ہوں گے۔ فوجداری قانون میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ نے کسی پوائنٹ پہ کراس ایگزامینیشن نہیں کیا تو فوجداری قانون میں وہ ایڈمیٹڈ نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ نے کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ سجیشن نہیں دی تو وہ بھی کبھی ایڈمیٹڈ نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ کا خطرناک کراس ایگزامینیشن سے بہتر ہے کہ آپ کراس ایگزامین نہ کریں،
اس کیس کو اس کے اٹینڈڈ سرکمسٹانسز پہ چھوڑ دیجیے۔ اب یہ جو اصول ہے یہ بڑا کی جو ہے پوائنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سم ٹائمز ہمیں اومٹ کرنے پڑتی ہے کراس ایگزامینیشن کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ، کیونکہ اس سے ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس پوائنٹ کو چھیڑا تو یہ گواہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ والنٹیئر کر سکے کچھ چیز۔ آپ میں سے جو دوست ٹرائل کر چکے ہیں ان تمام کو والنٹیئر کا سامنا کرنا پڑے گا، اگرچہ قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ والنٹیئرلی اسٹیٹمنٹ کراس ایگزامینیشن کے دوران دی جائے۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیے اور آپ اسے دیکھ لیجئے کہ جہاں پر گواہ والنٹیئر کرے گا، جہاں بھی والنٹیئر کرے گا وہ امپروومنٹ ہوگی، اور اس امپروومنٹ پہ آرٹیکل 140 اپلائی کرے گا۔ آپ اس والنٹیئر پورشن کو بھی کنفرنٹ کرا سکتے ہیں۔ تو کراس ایگزامینیشن کا اصول آپ یاد رکھیے کہ جو ان ریبٹڈ ان چیلنج پورشن ہے وہ سول میں ایڈمیٹڈ ہے، کرمنل میں ایڈمیٹڈ نہیں ہے۔ 2018 سپریم کورٹ SCMR 149 اس پہ ججمنٹ ہے اور سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ان ریبٹڈ ان چیلنج پورشن آف کراس ایگزامینیشن کا اصول سول اور کرمنل میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور میرا ایک کیا ہوا کیس ہے PLJ 2024 کرمنل کیسز 367۔ یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں جتنے بھی پراسیکیوشن وٹنسز تھے ان پہ رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ریپیٹڈلی کلوز کیا جاتا رہا۔ الٹیمیٹلی کسی ایک گواہ پہ کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا۔ ٹرائل کورٹ نے کنوکٹ کیا، آنریبل ہائی کورٹ نے اسی 2018 SCMR 149 پہ ڈرائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اومیشن جو ہے کراس ایگزامینیشن کا یہ فیٹل نہیں ہے، یہ سول کی طرح یہ ڈیم ناٹ ٹو بی ایڈمیٹڈ نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ ٹرائل کورٹ نے اپنی جو ایگزامینیشن چیف ہے اس کے ذریعے پرابیبل ایویڈنس ثابت کرنی ہے کہ ان کا کیس ایگزامینیشن ان چیف کے ذریعے بھی ثابت ہوا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ تو کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ سب سے بہتر اور اہم ٹول ہے، اور آپ بس یہی آپ سے سمجھانا ہے کہ کوشش کریں کہ لیڈنگ کویشچنز کے ذریعے کراس ایگزامینیشن کے دوران ایک رنگ فینس بنائیے، باڑ بنائیے اس گواہ کے گرد، اور اسے الاؤ نہ کریں کہ وہ بہت زیادہ بہکے، بہت زیادہ جو ہے وہ آگے نکل جائے۔ تو یہی میری آج کے لیے آپ کے گزارش کی، کسی کا کوئی سوال ہو کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔